خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے کو ہوسٹ ہیں میاں شاہد صاحب. ناظرین, آج ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز دانشور لکھاری, سابق وزیر خارجہ اور ماہر عالمی امور جناب خورشید محمود قصوری صاحب. تھینک یو ویری مچ. میں رن ڈاؤن آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, پھر اسٹریٹ اوے جائیں گے رہنمائی لینے. ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج کیا اتارنے کا فیصلہ کیا ہے, عراق کی طرف سے آئے گا, کیا معاملہ ہوگا یہ دیکھتے ہیں. عراق کے راستے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی. اسرائیل بھی دوبارہ جنگ میں شامل ہونے کا اشارہ کر رہا ہے. ادھر نائب امریکی صدر کے بیانات کچھ مختلف ہیں, وہ بڑا کرٹیکل ہے جے ڈی وینس, خاص طور پر اسرائیل کے رول کے حوالے سے. اور بھی ہم بات کریں گے انٹرنلی جو بکرنگ شروع ہو گئی ہے, اسی سے ہم آغاز کریں گے. ادھر کشمیر میں 48 گھنٹوں کے اندر بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اور شاید اب خود جو چیف ہیں, آرمی چیف ہیں اور فیلڈ مارشل ہیں, شاید وہ ان کی طرف سے ایک آیا ہے کہ آخر میں دیکھیں گے کہ وہ خود آ کے اس معاملے کو حل کرنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں تیل کتنے دن کا باقی رہ گیا ہے, اور پی ٹی اے ٹیکس کے خاتمے کی بھی ایک بار پھر بازگشت شروع ہو گئی. خورشید قصوری صاحب, اب یہ لگتا ہے کہ ہی از لیس کمانڈر ان چیف اینڈ مور ڈیزاسٹر ان چیف کہہ لیں. ابھی میں این بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اب ہیگسیتھ اور اس کے درمیان, ٹرمپ کے درمیان, اور جو سینٹ کام کے چیف ہیں, یہ اس پہ بھی انہوں نے ناراضگی اور غصے کا اظہار کر دیا ہے. یہ این بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب جو آپ نے ہمیں تناظر بتایا تھا کہ ایک بڑی کوئک کل کہہ لیں یا ایک فوری ہوگا, وہ نہیں. وہ اب کیا ان حالات میں وہ کیا ایکسپیکٹ, کیونکہ ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو پلے آؤٹ یہ جو اب تازہ کانفلکٹ ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے, سابق وزیر خارجہ, بحیثیت سابق وزیر خارجہ جس نے ایران کو اور امریکہ کے تعلقات کو ذاتی طور پر ڈیل کیا ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے علاوہ شاید دوسرا دنیا میں کوئی ملک ہے نہیں جو ان دونوں سے بات کر سکتا ہے. یورپ کے ممالک اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے ایران سے تعلقات اچھے نہیں تھے, اور گلف کے ممالک اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ان کے بہت ہی خراب رہے ہیں. ان کے ساتھ حالات بدل سکتے ہیں اور بدل رہے ہیں ایک حد تک. تو اگر کوئی ملک بات کر سکتا تھا اور ہے, وہ ہے پاکستان. میں نے خود ایران سے ڈیل کیا ہے, لاری جانی صاحب سے, اور جو دو ان کے فارن منسٹرز تھے ان میں تو ایک شہید بھی ہو گئے ہیں بدقسمتی سے, تو دونوں ہی شہید ہو گئے ہیں. یہ جو لاری جانی صاحب اور جو ان کے فارن منسٹر تھے میرے ساتھ جو ڈیل کیا کرتے تھے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اور ایران اور امریکہ دونوں مجھ سے بات کرتے تھے, ایک دوسرے کو پیغامات دیتے تھے, نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات کرتے تھے, اور ہم ہی 1979 سے ایران کے انٹرسٹ واشنگٹن میں واچ کر رہے تھے. تو ان حالات میں اگر پاکستان نے اتنی محنت کی ہے تو بحیثیت سابق وزیر خارجہ پاکستانی مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان نے بہت ڈپلومیٹک اپنی لیوریج دکھائی, اس میں ڈپلومیٹک کیپٹل اس نے سرو کیا. اس لیے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اور کون سا ملک اب یہ ادا کرے گا رول. میری یہی خواہش ہے کہ باوجود ان مشکلات کے پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل آصم منیر کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے کہ یہ جنگ رکے, اور یہ رول پاکستان ہی ادا کر سکتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. یہ خطے کے لیے ضروری ہے, یہ بین المسلمین اتحاد کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اسرائیل کی دلی خواہش ہے کہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں خلیج کے مسلمان ممالک اور ایران. یہ اس کی دلی خواہش ہے. تو اس لیے میں ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان جو رول ادا کر سکتا ہے ادا کرے باوجود اس کے, کیونکہ اگر آج میں وزیر خارجہ ہوتا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی کہ اتنی ایفرٹس کی گئی ہیں. اور دیکھیں ایم او یو سائن ہو گیا ہے. اب میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ایم او یو سے باہر یہ نئی چیز نہیں کچھ کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی کا ایک ہے, یو کی ناٹ ری انوینٹ دا ویل. کیا کتنی دیر لڑیں گے آپ؟
اب ہوا کیا ہے؟ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان ایران کا دوست ہے، پاکستان کے ایران کے ساتھ بارڈرز. میں بہت خوش تھا جب MOU ہوا، ایران کی عزت رہ گئی اور ساری دنیا کی معیشت بچی، پاکستان کے لیے بہت اچھے حالات تھے. لیکن دیکھیں اپرچونٹی جب لائف میں آئے اس کو جج کرنا کو آسان کام نہیں ہوتا، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں ہی سمجھتا ہوں صدر ایران، وزیر خارجہ ایران، وزارت خارجہ ایران کی پالیسی صحیح تھی، لیکن بدقسمتی سے جو حالات ہوئے ہیں، ہوا یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا. اگر ان کا ٹاپ لیڈر یعنی ان کے رہبر موجود ہوتے تو ان کی تو قیادت مسلمہ تھی. اب جو حالات ہیں اس میں IRGC لگ رہا ہے اس کا پلہ بھاری ہو گیا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو بھی ہم ٹرمپ صاحب کو بلیم کریں اور کرنا چاہیے، جیسے آپ نے شروع میں بھی بات کی. پتہ نہیں میں تو کہتا ہوں کب گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا، وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ 2-3 چیز تو مسلمہ ہے نا کہ ایران کو تیل بیچنے کی اجازت ہو گئی تھی، وہ تیل بیچ رہا تھا، اور ایک پیمانے کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق $5 بلین کا اس نے آئل ایکسپورٹ کیا ہے اس زمانے میں جب ہوئی. نمبر 2، ایران کے فروزن ایسیٹس کی ڈی فریز ہونے کی بات شروع ہو گئی تھی، اور یہ ہو رہا تھا کہ وہ بذریعہ قطر، اسی لیے قطر کو بیچ میں پھر شامل کیا گیا یہ پاکستان کے ساتھ کہ بذریعہ قطر وہ ان کو فنڈنگ ہوگی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آنا نہیں دیں گے، وہ ہوگی قطر کے ذریعے ڈی فریز. اور بحث صرف یہ چل رہی تھی کہ وہ جب پیسہ ملے گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایران امریکہ کے فارمرز کے حق میں ہے، وہیں سے سویابین، وہیں سے رائس، وہیں سے گندم خریدا جائے گا. یہ بحث تھی. ایران کہہ رہا تھا نہیں، ہم جہاں سے چاہیں گے لیں گے. پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس پیسے سے دوائیاں لی جائیں یا نہ لی جائیں. ان ادر ورڈ یہ معاملہ اتنا آگے پہنچ گیا تھا کہ اس قسم کی ڈیٹیلز میں بات چیت ہو رہی تھی. میں نے کیوں آپ کو یہ کہا؟ میں نے اسی کہا کہ ایران میں ایک طبقہ ہارڈ لائن کہہ لیں، ناٹ دا پریزیڈنٹ، ناٹ دا فارن منسٹر، ناٹ دا منسٹری آف فارن افیئرز، ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ پہ اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ انہوں نے دھوکہ اتنی دفعہ دیا ہے جو دیا ہے کہ جب بات ہوتی ہے ہم پہ بامبنگ کر دیتے ہیں. لیکن اب کے تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو تیل بیچنے کی اجازت ہو گئی تھی. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ جو ہے سینکشن، جو ان پہ سینکشنز ہیں اس میں ریلیف کے آثار آ گئے تھے. اب یہ تاریخی فیصلہ کرے گی، میں تو نہیں کر سکتا کہ یا پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر ایران کے، حالانکہ وہ کہتے رہے ہم ایک ہیں، دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں ڈویژن ہے اس وقت. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں کی جو ڈویژن ہے وہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک امریکہ میں تو ڈویژن ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ ثالثی کی کوشش ہونی چاہیے، سفارتی کوشش ہونی چاہیے. آج ترجمان دفتر خارجہ نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان، ترکیے، قطر اور دیگر ممالک، سعودی عرب جو ہیں وہ اس میں متحرک بھی ہیں، اور پاکستان کی قیادت جو ہے وہ بھی متحرک ہے. لیکن دوسری جانب جو ہارڈ لائنر کی آپ نے بات کی، وہاں پر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہی کنٹرول کر رہے ہیں، وہی جو ہے آرڈر دے رہے ہیں، اور اب جنگ کے آرڈرز بھی وہیں سے ہی آ رہے ہیں. لیکن ایک دوسری جانب سر ایک سپائلر ہے جو کہ اسرائیل ہے، اور وہ خاموشی سے بیٹھا ہے. وہ ابھی نتان یاہو کی ملاقات بھی ہے، چند دن بعد ٹرمپ سے وہ دورہ بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ میں کودے گا، اور یہ جنگ تو ختم نہیں ہونے دے گا وہ، اور اگر وہ جنگ میں کودے گا، جنگ بھیانک موڑ لیتی ہے، تو پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ، مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی صورتحال کیا ہوگی؟ آپ کے سوال میں جواب مضمر ہے، اور جو میں کہہ رہا تھا اس کی مزید دلیل ہے. جو سب سے بڑا فائدہ اس جنگ میں ہوا ایران کو، اسلامی دنیا کو، فلسطینیوں کو، وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ ایک خلیج پیدا ہوئی امریکہ اور
اسرائیل کے درمیان یہودی نوجوان امریکہ کے امریکن کیمپسز میں کالجز میں نیتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے. بڑے بڑے لکھاری جو یہودی ہیں امریکہ میں اور وہ میڈیا ڈومینیٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ وار کرمنل ہے, اس نے جینوسائیڈ کمٹ کی ہے. پبلک اوپینین پولز آئے امریکہ کے, 60% لوگ جو ہیں اس جنگ کے خلاف تھے. پھر یہ بھی اوپینین آیا کہ امریکن ناراض ہیں, وہی سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں, یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے, اور وہ بلیم کر رہے ہیں نیتن یاہو اور اسرائیل کو کہ پھنسایا گیا. یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس خلیج کو بڑھایا جاتا, نہ یہ کہ جنگ جاری رہے اور دوبارہ وہ اکٹھے ہو جائیں. پہلی بات میں کامنٹری تو میری یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے جنگ میں حاصل نہیں کیا, یہ ٹھیک ہے 4,000 بندہ شہید کر دیا, جس میں بدقسمتی سے 300 بچیاں بھی تھیں جو پہلے دن شہید ہو گئیں, اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا. ٹرمپ صاحب ابھی بھی بڑی بیانات دے رہے ہیں کہ وہ مزید ان کا سویلین انفراسٹرکچر تباہ کریں گے, لیکن یہی بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر آپ نے پہلے کچھ نہیں کیا تو اس کا جواب کیا آ رہا تھا. جواب آ رہا تھا کہ خلیج کے ممالک میں جہاں آپ کے اڈے ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں وہ زد میں آئیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ خلیج کی بڑی کامیابی کیا تھی, ان کی پراسپیرٹی کا راز امن تھا. دبئی کی کیا پراسپیرٹی تھی؟ امن کی وجہ سے ساری دنیا کا پیسہ چین, روس, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وہ وہاں جا رہا تھا. وہاں لاکھوں پاکستانی, بنگلہ دیشی ہندوستانیوں کو روزگار مل رہا تھا. اس کے علاوہ فلپینو, نیپالی بہت سے لوگ وہاں آتے تھے. اگر یہ سٹرکچر خدا نہ خواستہ جنگ لمبی ہو تو جس میں ہمارے لوگ گھر واپس آنا شروع ہو جائیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو خطرہ ہے وہ, آپ نے جو اسرائیل کی بات کی اس میں کوئی شک ہی کوئی نہیں. اسرائیل نے کب چھپایا؟ اسرائیل تو دشمن تھا MOU کا. اسرائیل تو پاکستان سے بڑے غصے میں ہے کہ کیوں پاکستان یہ رول ادا کر رہا ہے. اسرائیل تو امریکہ سے غصے میں ہے, اتنے غصے میں ہے کہ اسرائیل کے میڈیا نے, آئی تھنک جیروسلم پوسٹ نے, وائس پریزیڈنٹ وانس کو اسکم کہا ہے, SCUM, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹریٹر کہا گیا ہے. تو جب اس سے زیادہ خلیج مجھے نظر نہیں آئی تھی, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلامی دنیا فلسطینیوں, ایرانیوں کے حق میں ہے کہ یہ جو امریکہ ایک دم چھلا بن گیا, اسرائیل ایک سپر پاور اسرائیل کا دم چھلا بنا ہوا ہے, یہ کسی کے مفاد میں نہیں, نہ امریکہ کے نہ اسلامی دنیا کے. تو اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے, اسرائیل تو ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ قریب ہو, لیکن یہ کسی کے مفاد میں نہیں. کیا اسرائیل اب جنگ افورڈ کر سکتا ہے, یا دوسرا ایشو ہے. اسرائیل تو ہر صورت میں جنگ چاہ اس لیے رہا ہے کہ اس کو موت نظر آ رہی ہے, کوئی امن ہوگی, لیکن ان کو موت ہر صورت میں نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسرائیل بچ جائے گا. اب اسرائیل بچا, ابھی زد میں ہے گلف کے ممالک. اگر اسرائیل آئے گا تو اسرائیل نے آگے چھپائے رکھا ہے جو اس کے اپنے نقصانات ہوئے ہیں. ایرانی جو میزائلز وہاں پہنچی ہیں, مزید ہوگا. لیکن مجھے جو صاحب میں معافی چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات, کہ جو زائنسٹ, ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں. اب دوسری طرف آتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, میں چاہتا ہوں اس کو ذرا اور وضاحت سے اس بات سامنے آئے. سپلٹ جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے, وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے. وہاں بھی جو ریسنٹ سرویز آئے ہیں پہلی دفعہ اسرائیل کے مخالفین میں, بلکہ وہاں پہ تو ایک اور وہ DSA ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ ابھر کے آ رہے ہیں, اور اب ان کو اندر بھی ایک فرمنٹیشن ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ یہ فیکٹر جو ہے رین ان کرے گا, اور آگے الیکشن آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ لوز کرتے ہیں نومبر میں تو ان کا احتساب نہ شروع ہو جائے, کہیں جیل نہ چلے جائیں. کیا یہ فیکٹرز بھی پلے آؤٹ کریں گے؟ جی میرے تو خیال میں یہی فیکٹرز ہیں جن کا میں اشارہ کر رہا تھا کہ امریکہ میں جو میں نے مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں, آپ کا کیا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے MOU سائن کیوں کیا ہے؟ MOU سائن انہوں نے کوئی خوشی سے تو نہیں کیا تھا, وہ تو بٹر پل تھی
اس لیے کیا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر اسی طرح پبلک اوپینین خلاف رہی اور میں الیکشن ہار گیا اور وہ سینٹ میں بھی ہار گیا، ڈیموکریٹ یہ تو چانسز تھے کہ وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہار جائیں، اگر اسی طرح پبلک اوپینین رہا تو ڈر یہ تھا کہ وہ سینٹ میں بھی ہار جائیں، تو پھر تو ان کا ڈیفینیٹلی ان کی کنوکشن بھی ہو جائے گی اور وہ بھی ہو جائے گا جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جا رہے تھے، اور وائس پریزیڈنٹ وانس جن کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آئندہ امریکہ کے صدارتی ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، وہ بھی اسرائیل سے دوری اختیار کر رہے تھے تاکہ اگلے الیکشن میں اسرائیل کا جو گند ہے ان کے سر نہ پڑ جائے۔ تو مجھے جو افسوس ہو رہا ہے اس جنگ کے لمبے ہونے کا وہ یہ ہے کہ جو ان میں خلیج آ رہی تھی وہ خلیج کہیں پارٹ نہ ہو جائے، کیونکہ جو سب سے بڑی دشمنی دنیا میں ہو رہی ہے سارے غریب ملکوں کی، خاص طور مسلمان ملکوں کی، یہ جو کرسچن اور جوئش زائنسٹ ہیں جو دونوں پارٹیز کو فائنینس کر رہے ہیں امریکہ میں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک پارٹیز، یہی تو وجہ ہے جس وجہ سے اسرائیل کی یہ طاقت ہے۔ نہیں اتنا سا ملک نقشے پہ تو نظر ہی نہیں آتا، اگر آپ اس کو دیکھنا پڑتا ہے جا کے، اس کو آپ کو دوربین لگا کے، اس کی طاقت یہ ہے کہ ریپبلکن ہوں ڈیموکریٹس ہوں، ہر پارٹی میں اس نے بندے خریدے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ مفاد میں ہے کہ یہ بڑھتی جائے۔ تو یہ سب سے بڑا جو مجھے نقصان نظر آ رہا ہے جنگ جاری رہنے کا وہ یہ ہے کہ اسرائیل حالانکہ آج بھی خوش نہیں، کیونکہ اس کو آج بھی خطرہ ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس وقت تک بمباری کریں گے جب تک ایران ٹیبل پہ نہ آ جائے، یعنی کہ ان ادر ورڈز ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنگ کے ذریعے وہ ایک لیول سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، بندے مزید شہید کر دیں گے، مانتا ہوں۔ یہ ہے جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پر لانا چاہ رہے ہیں، دوسری جانب ایک اور پہلو ہے سر، سچویشن روم میں جو بریفنگز مل رہی ہیں ٹرمپ کو، اس میں بھی ڈویژن ہے، اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو کچھ مشیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کیجئے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حملہ کیجئے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیجئے۔ اور آج یہ خبر آئی وال سٹریٹ جرنل کی، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اس پر غور کر رہے ہیں کہ ایران کے پر جو ہے وہ زمینی حملہ کیا جائے۔ 1,00,000 فوجیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ 1,00,000 فوجیوں کے ذریعے جو ہے وہ کس عراق کی جانب سے یا ان کے جو جزیرے ہیں ان کی جانب سے ان پہ جو ہے وہ زمینی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ جے ڈی وینس تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں اور ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ اس پر اسرائیل ہیوی ہے، ڈویژن تو ہے، لیکن کیا سر اسرائیل اگر امریکہ جو ہے وہ زمینی جنگ کرتا ہے، زمینی فوج جو ہے وہاں پر کارروائی کرتی ہے، تو پھر کیا وہ ایرانی فوج اس وقت اس قابل ہے کہ ان کا مقابلہ کر لے؟ آپ تو ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں سر۔ دیکھیے پہلی ایک پرانا ایک اصول ہے کنونشنل جنگوں کا کہ جو اٹیکر ہوتا ہے اس کو، یہ اب تو کنونشنل وار ہے ہی نہیں، یہ تو اسیمیٹریکل وار ہو رہی ہے، یہ 21st سینچری وار ہے، 20th سینچری وار نہیں۔ آپ اشارہ کریں 20th سینچری وار کہ جی فوج آئے گی حملہ کرے گی، تو ایک اصول تو یہ ہے کہ تگنا نمبر ہونا چاہیے حملہ کرنے والے کو، ڈیفینڈر کا 1/3 جو ہے وہ کافی ہے، اور ایران تو زبردست ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ آپ تو لاکھ بات کر رہے ہیں، تو 3 لاکھ فوج، اگر ایران کی اپنی فوج جو ہے وہ لاکھوں میں ہے تو 1 لاکھ کیا کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں، 1 لاکھ نے کیا بگاڑنا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 عراق کے ذریعے آئے گی، اس پہ اتنے حملے ہوں گے عراق کے اندر۔ ابھی تو جو جنازہ ہے ان کا وہ بھی عراق گیا تھا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ عراق میں بہت سپورٹرز ہیں اسلامک رجیم جو ہے ایران کی، تو عراق سے فوج لانا یہ کہانیوں کے لیے تو الف لیلا کے لیے ٹھیک ہے، عراق ہی سے تو پہلے جو امریکن فوجی 5 مرے ہیں وہ عراق سے حملے ہوئے تھے۔ عراق میں وہ جو ملیشیاز ہیں پرو ایرانین انہوں نے حملے کیے تھے۔ عراق کے پریزیڈنٹ کو اس لیے بہت ان کو وائٹ ہاؤس میں ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن عراق کے حالات ایسے نہیں کہ وہاں سے لاکھ فوج گزر جائے، یہ مجھے نہیں پریکٹیکل نظر آ رہی بات، نمبر 1۔ نمبر 2 ایران کے لیے آپ کو 1 لاکھ کچھ بھی نہیں، آپ کو
6-7 لاکھ فوج چاہیے اگر آپ اقتدار بدلنا چاہتے ہیں۔ لاکھ فوج ایران میں رجیم چینج نہیں لائے گی، کیونکہ ایران کی اپنی فوج جو ہے اور جو پاسداران ہیں مل ملا کے وہ میرا خیال ہے 3-4 لاکھ ہوگی اگر ان کو ٹوٹل آپ گن لیں۔ ہر بندہ شہید ہونے کو تیار ہے، تو وہاں یہ زمینی جب مجھے یہ بالکل یہ پریکٹیکل نہیں لگ رہی، چاہے وہ وال اسٹریٹ جرنل میں خبر آئی ہے، اس قسم کی خبریں پھیلائی بھی جاتی ہیں، میرے اپنے خیال میں ایسی جنگ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب تک زمینی جنگ نہ ہو ایران اپنے مفادات امریکہ اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکتے۔ قصوری اسی صاحب لیے ایک بڑی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک ریڈیکولس سی بات کی ہے ہیگسیتھ نے آج۔ اس نے کہا ہے کہ ہم جو 30 سال سے ابو ہمارے سپاہی ہیں یا ہمارے فوجی ہیں، ہم ان کا ٹیسٹوسٹرون ٹیسٹ کروائیں گے۔ کہ آپ تو خیر پوری یعنی دیکھتے رہے جنگیں دیکھی آپ نے، اس دس یہ کیا ہے؟ کوئی آئی تھنک دے آر آؤٹ آف دیئر مائنڈ۔ یہ کوئی جنگوں میں اس میں آپ نے کبھی سنا؟ آپ تو ٹاپ لیول پہ آپ نے ہر چیز دیکھی ہے، تو اس کے لیے یہ کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ کون سا ٹیسٹ کرائیں گے؟ ٹیسٹوسٹرون جو ہوتا ہے ایک جو کیمیکل ہے جو جنسی اعتبار سے بڑا یعنی وہ آپ کی پوٹینسی کے، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو ٹیسٹ کروا کے ان کو دوائیاں دیں گے۔ ہیو دے گون میڈ؟ بلکہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس کے انجیکشن دیں گے۔ نہیں جی ہاں وہ جی اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب فوجیں انجیکشن سے نہیں لڑتی، فوجیں دل سے لگتی ہیں، جذبے سے لڑتی ہیں۔ It is the man behind the gun and not the gun which matters in the ultimate analysis۔ ان کو ٹیکے لگا کے نہیں لڑایا جاتا۔ یہ ٹیکے لگانے والوں کی تو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، میں نام نہیں لیتا، کہ فلاں کہتے ہیں دھوپ چڑھ سی تو توپ چل سی، تو وہ دھوپ چل سی تو توپ چل سی والے وہ اور بات ہے کہ ٹیکے لگائیں گے تو ان کو لڑوائیں گے۔ ٹیکوں سے نہیں جنگیں لڑی جاتی۔ پھر تو میرے خیال میں ٹیکے نہیں لگوا رہے تھے۔ قصوری صاحب میرے خیال میں اگر بات یہاں آ گئی ہے تو ان کو فوراً صلح ہی کر لینی چاہیے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے جناب محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ۔ تھینک یو ویری مچ فار انلائٹننگ اس آن دس ایشو۔ مگر اہم نوٹ جس پہ بات ختم کی انہوں نے کہ جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں نظریات سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا ملٹری جو مشین تھی وہ اب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بہرحال اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور بات کریں گے کہ کشمیر میں 48 گھنٹوں کے اندر بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان میں تیل کا کیا معاملہ ہے، اور پی ٹی اے ٹیکس کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے۔ 19 ٹیکس تو ہمارے اوپر پہلے ہی لگے ہوئے ہیں بقول ڈاکٹر فاروق۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میاں صاحب بہت سی سٹوریز ہیں، ایک تو آپ کے پاس کچھ ڈیولپمنٹ ہے جو کشمیر میں کوئی ایک بریک تھرو ہوا ہے اور کوئی بات چیت کی ہو رہی ہے سلسلہ، پھر ملک ریاض صاحب کے کسی خط کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو کیا ہے؟ آپ پہلے ذرا کشمیر کے حوالے سے ہمیں کچھ آگاہ کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں قائد صاحب، کشمیر میں انریسٹ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس حوالے سے بہت سی کل سے خبریں چل رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اچانک ایک خبر آتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ بھی خبر آتی ہے کہ اس میں جو ہے فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے، پھر ایک اعلامیہ بھی نظر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد خط بھی نظر آ جاتا ہے جو کہ انہوں نے یہ پھر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور باقاعدہ اس کی گونج ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ خط لکھا ہے۔ کوئی اوورسیز جو قمر رضا صاحب انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ خصوصی نمائندہ بن کے گئے ہیں، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور اس حوالے سے اس کو فی الحال جو ہے وہ افواہیں کہا جا سکتا ہے، اور اس میں اس کی حقیقت میں کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور جو کمیٹی ہے وہاں پر جو لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے احتجاجی، ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو دھرنا تھا یا ان کا جو لانگ مارچ تھا، بلکہ 21 تاریخ کو جو انہوں نے کرنا تھا، وہ انہوں نے مؤخر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ہمارے مطالبات اگر منظور ہوتے ہیں تو ہم مزید کوئی جو ہے وہ نہ احتجاج کریں گے
نہ ہی لانگ مارچ کریں گے. اور میری آج وہاں پر ایک جرنلسٹ سے بات ہوئی آج سینئر صحافی سے, تو انہوں نے کہا کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے تک بڑا بریک تھرو جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اس حوالے سے بہت سی وہاں ایفرٹس چل رہی ہیں, لیکن جس طرح کی خبر آ رہی ہے اس خبر میں نے جو ہے وہ باقاعدہ چیک کیا, کوئی حقیقت نہیں ہے, اور حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اسی مذاکرات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں بڑا بریک تھرو ہوگا, اور جو کہ الیکشنز کے لیے ایک سموتھ ماحول پیدا کرے گا. جو کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ 27 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کو یقینی بنایا جائے گا. قائد صاحب, دوسری بات جو آپ نے بات کی ملک ریاض والی, ملک ریاض نے یہ بھی خبر آئی کہ ملک ریاض نے خط لکھا ہے, جو سی ڈی ایف صاحب کو لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو ہے وہ مجھ پر جو ہے مقدمات کیے جا رہے ہیں اور احتساب کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے باقی جو لوگ ہیں, باقی جو بڑے بڑے ٹائکونس ہیں, ان کا بھی احتساب کریں, جس میں انہوں نے عارف حبیب کا بھی نام لیا, دیگر جو ہیں ٹائکونس ان کا بھی نام لیا. لیکن اس حوالے سے دیکھیں نیب کا ادارہ کیسا موجود ہے, نیب نے ہی جو ہے وہ ملک ریاض کے کیسز جو ہیں وہ بنائے, نیب نے ہی جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کی اور اس میں ثابت ہو گیا. پھر ملک ریاض صاحب ملک چھوڑ کر بھاگ گئے, اب وہ واپس نہیں آ رہے, ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں. جو دبئی کی حکومت ہے ان سے بات چیت چل رہی ہے, بڑی پیش رفت بھی ہو چکی ہے, وہ واپس بھی آ جائیں گے, اور ان کی جو ہیں وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ نیلام بھی کی گئی, نیلام بھی کی جا رہی ہیں. اور آگے جو جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کا مستقبل بھی اس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی کی تحویل میں جائے گا. وہ کس کی تحویل میں جاتا ہے, اس حوالے سے نیب متحرک ہے. انہوں نے آئیکن ٹاور جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اپنی تحویل میں لے لیا, 100 ارب سے زائد کے ہیں, اور بحریہ ٹاؤن کے جتنے فیزز ہیں وہ بھی اپنی تحویل میں لیں گے. کراچی میں ہے, راول پنڈی میں ہے, وہ بھی تحویل میں آئیں گے. میاں صاحب, ایک خبر اور آ رہی ہے, اور اس طرح ہونا ہے. ایک اور خبر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ کے کچھ سیکشن آف دی گورنمنٹ, کچھ امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب سے کوئی نرمی کا برتاؤ کیا جائے, ویئر ایز جو ادارے ہیں وہ اس موڈ میں نہیں لگتے. تو یہ کیا ہے, اس خبروں پہ آپ کتنی کریڈیبلٹی ہے, یہ جو کر رہی ہیں خبریں گھوم رہی ہیں؟ قائد صاحب, یہ بڑی پہلے سے لابی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اس کی لابنگ ہو رہی ہے, اور باقاعدہ طور پر ایک لابنگ پکڑی بھی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک شخصیت دبئی گئی تھی اور وہاں پر ان لابنگ کرتے ہوئے وہ پکڑی گئی, اور اس کے بعد ان پر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا سخت وقت بھی آیا اور پھر معاملات جو ہیں وہ درست ہوئے. لیکن اب بھی لابنگ ہو رہی ہے, اور یہاں تک تاریخیں دے دی گئی تھیں کہ فلاں تاریخ کو ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. معاملہ طے پا گئے ہیں, ٹویٹس کر دیے گئے, بہت بڑے بڑے لوگوں نے ٹویٹس کیے تھے, تو وہ سارے ٹویٹس جو ہیں وہ درے کے درے رہ گئے. ایک فیصلہ ہو چکا ہے قائد صاحب, وہ فیصلہ یہ ہے کہ ملک ریاض ملک ریاض مثال بنانا ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دولت لوٹی ہے ان سے دولت واپس ہونی ہے. حالات ٹھیک نہیں ہیں قائد صاحب, آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ تبدیلی کے دن ہیں, بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں گی, اور بہت سے سکینڈلز جو ہیں وہ آئیں گے. جو فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں نا سکینڈلز آئیں گے, وہ تو پتہ نہیں سیاسی بیان دیتے ہوں گے, حقیقتاً جو ہیں وہ آئیں گے, اور اس کی شروعات جو ہے وہ ہو چکی ہیں باقاعدہ طور پر. وہ کیوں آئیں گے؟ احتساب کا ایک چکر چلنا ہے, وہ ضروری چلنا ہے. اب دیکھیں جو بحریہ ٹاؤن ہے, میری خواہش نہیں ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو بحریہ ٹاؤن جس زمینوں پر بنا ہے کیا وہ ان کو اسی طرح بنے رہنا چاہیے؟ نہیں. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ کسی نہ کسی تحویل میں جانا ہے. اب وہاں جو رہائشی ہیں وہ ان کی مشکلات اللہ کرے کم ہوں, ایسا نہ ہو کہ ان کی مشکلات بڑھیں, اور حکومت بھی چاہے گی کہ ان کی مشکلات نہ بڑھیں, لیکن وہ اب بحریہ انتظامیہ کی جو ٹاؤن کی انتظامیہ کی جو ہے وہ تحویل میں تو نہیں رہیں گی, وہ کسی اور جو ادارہ ہے جس میں سی ڈی اے ہے ان کی تحویل میں جا سکتا ہے, آر ڈی اے کی تحویل میں جا سکتا ہے, یا مشترکہ آپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ تو ہونا ہے, اور جس نے جو لوٹا ہے اس نے مال دینا ہے قائد صاحب. اور آپ دیکھیں, ایک تو میاں صاحب بات تو دیکھیں, ملک ریاض صاحب نے جو غلط کاریاں اگر کی ہیں اور ان کو ایک اس کا حساب تو ہونا چاہیے. مگر آج ایک خبر اور بھی آئی ہے, حسینہ واجد نے $7 بلین نکالے, کوئی $200-250 بلین ان کے دور میں ملک سے باہر گئے, اس کو وہ جو طارق رحمان ہے وہ ان کو واپس لانے کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تجویز بری تو نہیں ہے کہ جتنے منی لانڈرز یہاں پہ ہیں اور سیریل منی لانڈرز ہیں, کچھ تو ایسے ہیں جو کنفیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں,
تو ان کو اگر دیکھیں، ہم جو 2 ٹکوں کے لیے IMF کے تیسرے درجے کے 3rd لیول کے جو بیوروکریٹ آ کے ہمیں سامنے بٹھا لیتے ہیں، جیسے کلاس ٹیچر بچوں کو بٹھا لیتا ہے اور اپنی شرائط یہ وہ، تو ہمیں ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہماری ساورینٹی کو جو ہے وہ ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. تو یار ان کو پکڑیں، جس میں نہیں کہتا جو نام انہوں نے دیے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، اور میں اس کو دہراؤں گا بھی نہیں، مگر اس طرح کی چیزیں تو ہیں. اس طرح سے ہمارے جو قائد صاحب دیکھیں، جو حسینہ واجد کے پیسے ہیں وہ بنگلہ دیش حکومت ان سے ریکور کرے گی اور وہ کرنے لگے ہیں، لیکن جو پیسے ہمارے ہیں اس ملک کے ہیں جس نے بھی لوٹے ہیں، وہ ملک ریاض نے لوٹے ہیں، وہ بھی پیسے دینے کو تیار ہے، لیکن وہ اس نے پیسے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے 20% دے دو، 50% دے دو، باقی پلی بارگین کر لو. ایسا اب نہیں ہوگا. پاکستان میں تو جو ہے اندر ہونے چاہیے بندے اگر پکڑے جائیں لوٹے گئے ہیں، وہ واپس آنے ہیں سر. اس یہ قانون ہی غلط تھا. پائی جو ہے واپس آنی ہے. میاں صاحب یہ قانون ہی غلط تھا. یہ نیب کا جو قانون تھا، قانون ہی غلط تھا. %N دیو تو لے جاؤ، تو یہ دس واز این انسینٹیو فار ایوری باڈی جہاں پڑے ہیں نا وہ دبئی. سر دیکھیں، وہ پیسے دبئی میں پڑے ہیں، وہ کسی بینک میں پڑے ہیں، وہ پیسے جو ہے تجوریوں میں پڑے ہیں، وہ کسی بھی فارم میں پیسے پڑے ہیں جو لوٹے گئے ہیں، وہ واپس آنے ہیں. اس پر ورکنگ مکمل ہو چکی ہے سر. اب نیب پرانی نیب نہیں ہے، اس نے باقاعدہ طور پر دیکھیں بڑی خاموشی کے ساتھ جو نیب ہے اس نے کام کیا ہے. ابھی ایک پریس ریلیز آتی ہے، پہلے پریس کانفرنسز ہوتی تھیں، پریس ریلیز آتی ہے کہ ہم نے یہ ریکور کر لیا ہے، 11,000 ارب روپیہ ریکور کیا ہے، 11,000 ارب روپیہ آگے ریکور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آگے بہت سا پیسہ ریکور کرنا ہے. میری ایک بات ہو رہی تھی کسی ماہر سے، اس نے کہا کہ $800 ارب تک ہیں پیسے جو لوٹے گئے ہیں، دولت وہ ریکور کرنی ہے. دس از انبلیویبل. ریکور ہونی ہے سر. دس از ڈبل. یہ تو ڈبل ہے ہماری GDP کے، پتہ نہیں یہ کتنا ایگزیجریٹڈ ہے. بالکل ڈبل ہے. لیکن پاکستان 1 ٹریلین کی اکانومی ہے سر اس وقت. اگر پاکستان میں وہ دولت لوٹی ہوئی واپس آ جائے. میں نے ایک بریک لینی ہے، مگر بات یہ ہے میاں صاحب، اگر ایٹ دی ہیمرز وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے جو مبینہ طور پر اس منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، اب تو خیر سے کرپٹو بھی آ گئی ہے، اور وہ جو شگوفے کھلا رہی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، تو پھر یہ احتساب کیسے آگے بڑھے گا؟ سب ایک کویسچن. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پاکستان میں تیل کا کیا معاملہ ہے، کتنے دن کا تیل رہ گیا، اور PTA ٹیکس کے خاتمے کی کیا باز گشت ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میاں صاحب یہ کیا عجیب سی تھیریز آ رہی ہیں، کوئی ڈیلی پیٹرول کی قیمت اب طے ہوگی، کیا ہوگی، کیا ہے کچھ سنائیں. اٹس آل کنفیوژن آل اراؤنڈ. میاں صاحب قائد صاحب ایک خوشخبری ہے، پہلے میرا خیال خوشخبری دے دی جائے. 2 خوشخبریاں ہیں. پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ سعودی عرب ہمیں رعایتی قیمتوں پر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل دے رہا تھا. اب پاکستان نے خواہش ظاہر کی ہے اور سعودی عرب نے اس پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ $6.7 ارب کا رعایتی پیکج جو ہے وہ مزید دیا جائے، اور 15 سال کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ رعایتی بنیادوں پر، رعایتی قیمتوں پر پیٹرولیم مصنوعات جو ہے فراہم کی جائیں، تاکہ پاکستان اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے، اور خلیج کے جو صورتحال ہے اس وقت اس کے بھی اثرات پاکستان کی عوام پر نہ پڑیں. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. دوسری خوشخبری یہ ہے قائد صاحب کہ شیل گیس جو ہے اس کے ذخائر جو کہ پورے پاکستان کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور 2 سے 3 صدیوں تک پاکستان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اس کا فرسٹ ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. OGDCL کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور اگر اس پر ایکسپلوریشن شروع ہو جاتی ہے تو ہماری جو روایتی گیس ہے اس سے یہ اس کو ریپلیس کر دے گی، اور پاکستان جو ہے وہ اس سے نہ صرف خود کفیل ہوگا بلکہ اگلے 2-3 صدیاں جو ہیں وہ پاکستان کو توانائی کے بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اب سر دوسری جانب آتے ہیں، جو 15 روزہ پیٹرول کے حوالے سے تھی خبر تھی کہ 1 روزہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہ خبر آئی ہے آج کہ پیٹرول پمپس پر جو ہے پیٹرول کم ہو گیا، اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول کی سپلائی محدود کر دی ہے. حالانکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس جو ذخائر ہوتے ہیں وہ پیٹرول کے 27 دن کے ہوتے ہیں، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے 21 دن کے ہوتے ہیں، خام تیل کے 11 دن کے ہوتے ہیں، اور LNG جو ہے یا LPG جو ہے وہ 9 دن کے ذخائر رکھے ہوتے ہیں. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 15 دن کے ذخائر رہ گئے ہیں.
ذخائر موجود ہیں. آج ابھی پریس ریلیز آئی وزارت توانائی کی، پیٹرولیم ڈویژن کی، انہوں نے کہا کہ ذخائر جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کو ایک تجویز دی گئی تھی کہ جو ہفتہ روزہ قیمتیں جو ہیں وہ تعین کیا جاتا تھا، اس کو ایک روز یعنی کہ ہر دن کا اس کا تعین ہو، ایک روزہ تعین ہو، یعنی ہر دن ایک نئی قیمت ہو. جو بھی مارکیٹ میں، عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھے تو یہاں بھی بڑھے، قیمت کم ہو تو یہاں بھی ہو، اور اوگرا کا رول، حکومت کا رول اس میں سے نکل جائے، مارکیٹ فورسز اس کو جو ہے وہ تعین کریں. اس پر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنا مال روک لیا کہ آج یہ ڈیسیجن آ گیا تو ہم جو مال دیا ہوگا ہم نے پیٹرول اور مصنوعات تو وہ تو ہماری نقصان میں جائیں گی. اس لیے انہوں نے ذخیرہ جو ہے وہ کیا، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. اور یہ حکومت کو باقاعدہ کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ احتساب کے دائرے میں لانا چاہیے، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ان پر فائن ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت عوام جو ہیں وہ پیٹرول پمپس پہ جا رہے ہیں، وہاں ان کو پیٹرول نہیں مل رہا. کل جمعے کا دن ہے اور کل جو ہے نئی قیمتوں کا تعین ہوگا. کہا تو یہ جا رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، لیکن حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طرح کھینچ تان کے اگر اضافہ ہو تو کم ہو، ورنہ اس کو برقرار رکھا جائے. لیکن یہ ممکن نہیں نظر آ رہا ہو، اس لیے کہ جو لیوی ہے وہ پچھلی دفعہ بھی بڑھائی گئی تھی، اس دفعہ بھی اگر لیوی بڑھا دی گئی اور عالمی مارکیٹ میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہ $85 سے تجاوز کر چکی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کل قیمتوں کا میں اضافہ ہو، لیکن جو اس وقت شارٹیج ہے وہ مصنوعی ہے، وہ کوئی قدرتی شارٹیج نہیں ہے. دیکھیں کریک ڈاؤن ہوگا یقیناً عوام پر، معاشی کریک ڈاؤن ہوگا. اب یہ اس کو اس طرح سے اگر ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو مجھے یاد آ گیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب آپ جرمنی میں ڈبل روٹی لینے جاتے تھے تو وہ اسی وقت قیمت دیکھتے تھے کہ اور اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون کال کے پیسے بھی ڈال کے تو آپ کو ڈبل روٹی بیچتے تھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی حال ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا گاڈ نوز. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈی ریگولیٹ کر دیتے ہیں جب آپ، تو ڈی ریگولیشن سے آپ نے کیا لیا؟ چینی کو ڈی ریگولیٹ کیا، چینی مافیا بن گیا. بجلی کو آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا، بجلی مافیا بن گیا. آپ نے جہاں جہاں ڈی ریگولیٹ کیا یہ جی قیمتیں کم ہوں گی، یہ ہوگا، وہاں آپ نے کارٹل کھڑے کر دیے، ان کے سامنے گورنمنٹ ایک بونی لگتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا چینی کے سب یہی بات ہے، نہیں دیکھیں نا یہی ہے، یہ چینی کے جو کرائے نہیں ہے، ریٹ نہیں ہے. نہیں بات یہ ہے اگر ریگولیٹ ہو نا سر، ریگولیٹ کیا ہو؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں قیمت جو ہے وہ $75 پہ آ گئی تھی، تو پاکستان میں $200 کا ٹیل ہونا چاہیے تھا نا. میں عرض کرتا ہوں چھوڑے نا، اور بھائی جنہوں نے کرنا ہے وہ پرافٹ وہ خود کاروبار کرتے ہیں. یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب آپ سرکار کے ساتھ آپ اپنا دھندا اور کریانے کی دکان بھی چلا رہے ہیں تو کریانے کی دکان چلے گی، وطن عزیز گھٹ ہی چلے گا. آگے بڑھتے ہیں. پی ٹی اے ٹیکس کی کیا بات یار. اب موبائل فون جو ہے یہ ہمارے بچوں کا واحد ذریعہ رہ گیا ہے کہ بھائی اس کو کچھ استعمال کریں. ہمیں تو زیادہ علم نہیں ہے، بٹ آئی ہیو سین اینڈ نون مینی بوائز، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. کوئی روزگار، سرکار نے تو کہہ دیا روزگار دینا ہمارا کام نہیں ہے، وہ تو ہم اپنے بچوں کو دیں گے، انہیں کو وزیر لگا. تو یہ اتنے سستے ہیں. اور یہ کیا، یہ پی ٹی اے قسطوں میں لے گے. بھائی اس کو ریشنلائز کریں، اس کے ٹیکسز کو. 19 ٹیکسز آپ لگاتے ہیں بقول ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، باقاعدہ انہوں نے گراف بنا کے ٹویٹ کیا. دیکھیں قائد صاحب اصل میں دیکھنے کو تو یہ پی ٹی اے کا ٹیکس ہے، یہ پی ٹی اے کا ٹیکس نہیں ہے، اور پی ٹی اے اس میں قصوروار بھی نہیں ہے. پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہیں وہ قائمہ کمیٹی میں، ہر قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بیان دیتے ہیں کہ وہ اس ٹیکس کے خلاف ہیں. یہ ٹیکس ایف بی آر کا ہے، ایف بی آر نے امپوز کیا ہوا ہے، اور ایف بی آر جو ہے وہاں پر ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ جو اس پر ٹیکس لگنا چاہیے. پی ٹی اے کے چیئرمین نے یہ قائمہ کمیٹی میں بیان دیا کہ یہ لگژری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. یہ باقاعدہ طور پر جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ موبائل فون ضرورت ہے، اس لیے اس پر ٹیکس ختم کیا جائے. یہ قائمہ کمیٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ رپورٹ تو دے رہی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں بھی پیش کی جائے گی. اب ایف بی آر جو ہے پی ٹی اے کیا ایف بی آر کے انڈر ہے؟ پی ٹی اے ایک اتھارٹی ہے نا سر. نہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا. جو بجلی کا بل ہے سر، جو بجلی کا بل ہے اس پر جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ان کو صرف مارجن جاتا ہے، باقی جو ٹیکس ہے وہ سارا ایف بی آر لے کے جاتا ہے. تو اب یہ ہے نا جو ہے وہ ہر جگہ گھسا ہوا ہے.
جب آپ دیکھیں نا میاں صاحب، بات وہیں آتی ہے جب آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے آپ کی بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، تو پھر یہی آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے ڈیڈکشنز کرتے ہیں اور سرکار چلاتے ہیں، جس سے عوام کا برکس نکلتا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ دیکھیں یہ خوشخبری ہے، دیکھیں میاں صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، کمیٹی کا اجلاس ہے یہ مسلسل چل رہا ہے، خوشخبری 1 سال ہو گیا اجلاس ہوتے ہوئے، نہیں اور مجھے یہ 1 بتائیں، سال میں اجلاس کا ایجنڈا ایک ہی ہے میاں صاحب پی ٹی اے کا ٹیکس ختم کیا جائے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، یا اس کو قسطوں میں ضرور کیا جائے گا اور اس کو کم کر دیا جائے گا۔ میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں، آپ نے کہا یہ خوشخبری ہے، اچھا یہ شیل گیس تو خبریں کب نکلے گی؟ میرا نہیں خیال کہ اگلی صدی میں پٹرول ڈلوانے کے قابل رہوں گا، بلکہ اگلی 2 دہائیوں کے بعد بھی شاید میرا اپنا پٹرول بن رہا ہو کہیں زمین کے اندر۔ مگر حضور بات ایک اور بھی ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب یہ جب آپ کی انڈسٹری نہیں لگ رہی، آپ جو ہے وہ کوئی یہاں پہ، اور یہ مجھے ایک اور جو آپ نے خوشخبری دی، یہ خوشخبری ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، یار سعودی عرب ہمیں تیل دے دو یار، 6 سال کے لیے مفت دے دو تیل، یہ کر دو، خوشخبری ہے؟ یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک بیگنگ باؤل ہے، کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر لے جائیں گے، وہ اس لیے کہ اینی وے، بہرحال یہ تھا ہفتے کا آخری شو، اجازت دیجیے اگلے ہفتے پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔